ایتھے ہی بس نہیں ایمان ہوئے تے تڑپ جا جے حتی تفضی الال عرش اللہ نو اینا پیارا لگ دے کہ ایک کلمہ رب اپنے عرش تک پہنچا دیندہ ہے پڑھاں گے نا لا الہ الا اللہ لا الہ اور ایک کلمہ کنا پیارا ہے اگر چاندے ہو کہ جہنم تو آزادی مل جائے آئیے میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا ماں فقال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک بخاری بھی جو حدیث پڑھنا احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب ذیشان محبوب عوام واعظ خوشلحان خطیب نکتہ دان حضرت مولانا قاری انعام الرحمن صدیقی صاحب آپ شرکپور شریف بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے ذرا بیداری دا ثبوت دیو ہاں نعرہ تکبیر اللہ دا نام بلند کر دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ربیع الاول دا مہینہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ کون کہندہ بھابی نبی دی شان بیان نہیں کرتے اب آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب ذیشان محبوب عوام خطیب نکتہ داں حضرت مولانا قاری انعام الرحمن صدیقی صاحب آپ شرکپور شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ ان معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا ربا تو ہے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی شودائیے کئیاں ساری عمر ننیتی او کئی لب دے پھرن مسیتی شوق غزانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے توجہ طلب بات ہے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت ذات واسے خاص ہے درود و سلام پیارے پیغمبر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ اعلی حضرت سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسے دوستو بزرگوں ساتھیو میرے تو قبل ماشاءاللہ تسی بڑے جاندار شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہو انشاءاللہ میرے تو بعد بڑا ہی جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر انس بلال حسن صاحب
اور انشاءاللہ پھر خصوصی خطاب خطیب دل نشین واعظ شیریں بیان واعظ خوش الحان گلدستے دی جان اس گلدستے دے امیر محترم جناب حضرت مولانا قاری شہزاد مدنی صاحب انشاءاللہ خصوصی خطاب ارشاد فرمان گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا میل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں۔ اسی صرف اینو جملے دی حد تک نہ سمجھیے کہ صرف پاکستان دا نعرہ لگا لئیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ صرف نعرے تی حد تک نہیں۔ ایک کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام دے 5 رکن نے، انہاں 5 وچوں سب تو پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ عام کلمہ نہیں، یہ اتنا کمال کلمہ ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ اے دے نال اللہ تعالیٰ بندے نو جنت دا داخلہ دین گے، اے دے نال اللہ بندے نو جہنم تو آزاد کرن گے۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اے دے نال بندے دیاں پریشانیاں دور ہوندی ہیں۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے انہاں ساریاں باتاں تے اگر میں بات کراں تے بات بڑی لمبی ہو جائے گی، انتہائی اختصار دے نال توجہ طلب بات ہے۔ میں شروع تے پھر دس داں، لا الہ الا اللہ پاکستان دے مطلب تے اے نعرہ لا کے اس کلمے دا حق نہیں ادا ہوندا۔ یہ کلمہ کتنا پیارا ہے اور کتنا اہم کلمہ ہے۔ آئیے میں قرآن پاک چوں اللہ تعالیٰ دے پیاری کمال آیت، اور اتنی پیاری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دیتی، اور تسی سنو گے تے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اور پتہ چلے گا بھی کہ کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک اچھی آواز نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو، شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ آئیے ترجمے تھے غور کرے، آج اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا۔ اللہ فرماتے نے کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ میں رب خود بھی گواہی دینا وہاں، لا الہ الا ہوا والملائکہ۔ صرف اللہ یہ اس کلمے دی گواہی نہیں دیندہ بلکہ اللہ دے فرشتے بھی اس بات دی گواہی دیندے نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ بھی گواہی دیندہ ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ فرشتے بھی اس کلمے دی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، اور علم والے بھی اس گل دی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ آئیے ایک کلمہ کتنا پیارا کلمہ ہے کہ اللہ خود اس گل دی گواہی دیندہ ہے، اور اس کلمے واسطے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے نے ساریاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
اللہ تعالیٰ نے آدم نبی نو بھیجیا لا الہ الا اللہ دی دعوت دے کے، نبی نو علیہ السلام نو بھیجیا تے اس کلمے نو دے کے، نبی ابراہیم علیہ السلام آئے، الگر کے سارے نبی آئے نے، اس کلمے دی دعوت لے کے آئے نے، اس کلمے دا پیغام لے کے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے دے نال سارے نبیاں نو مبعوث فرمایا۔ اور پھر میں تھے گل کیوں نہ کر دیا، یہ توحید نبیوں نے ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ سارے نبیان نے اس کلمے دی دعوت دی تھی۔ آئیے ہن میں تو دسنا چاہنا اے پاکستان دا پیغام کی حدیث پاک تے غور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے امرت ان اقاتل الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مینوں حکم دیندا ہے کہ میں لوگاں دے نال قتال کراں، جنگ لڑاں۔ کنی دیر تک حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و نفسہ۔ حدیث پاک دے ترجمے تے غور کرنا ہے۔ میں پاکستان دا پیغام ہی تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں۔ اے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے دی بنیاد تے پاکستان ملک ملیا سانو۔ اس کلمہ کیڑا ہے، ادا پیغام کی ہے، نبی پاک پیغام دے کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تسی لوگاں نال اونی دیر تک جھگڑا کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیندے۔ تھوڑی کی آواز مٹھی اور ایک کو بھی تھوڑی کام کا توجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جڑا بندہ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و نفسہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے او تے تو او دی جان تے او دا مال میرے کولوں محفوظ ہو جان گے۔ آج میں پیغام پاکستان تواڈے سامنے دینا چاہنا ہوں اور حکام بالا تک بھی یہ پیغام میں پہنچانا چاہنا ہوں۔ آج ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیتا ہے کہ انی دیر تک جنگ لڑو جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لین، اور جدوں کوئی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے او دی جان تے او دا مال تواڈے کولوں محفوظ ہو جان۔ آئیے ہن میں دسنا چاہنا اسی کلمہ بھی پڑھ دیاں لیکن آج ملک پاکستان دے اندر قتل و غارت بھی موجود ہے، کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں، ایک دوسرے دی عزت محفوظ نہیں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں، ایک دوسرے دی جان محفوظ نہیں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں۔ اور دوسرا اے پچھلے دنوں دیکھیا تسی 18 ماہ دی بچی نال زنا کیتا گیا ہے، وہ بچی مر گئی ہے، قتل کر دیتی گئی ہے۔ اے قانون پاکستان دے اندر بننا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر مسلمان دی جان تے او دا مال حرام ہو جاندا ہے۔ آج ملک پاکستان دے اندر میں تہاڈی جناب وساطت دے نال اور تمام علماء کرام دی موجودگی دے اندر اے بات حکام بالا تک پیغام پہنچانا چاہنا ماں۔ اے پیغام پاکستان نوٹ کر کے لے جاؤ، اے کلمے دی بنیاد تے پاکستان ملے ہے۔ آج ایک دوسرے دی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے، ایک دوسرے دی جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، ایک دوسرے دا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، قتل دے بدلے قتل کیتا جائے، چوری دے بدلے او دی سزا ملی جائے۔ اس وجہ تو کیوں ایک کلمے دی بنیاد تے بنے ہیں، اور ایک کلمہ کیڑا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ آئیے
ایک اور میں دسنا چاہنا ما لا الہ الا اللہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ معمولی نہ سمجھا جے، حدیث پاک دے غور کرنا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر۔ حدیث سے غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندہ ہے، یہ سچے دلوں پڑھدا ہے، مخلص ہو کے پڑھدا ہے۔ مخلص دا بھی میں ترجمہ کر دیا، اخلاص دا مطلب کی ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص نال کی میں پڑھدا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں جے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جے، اللہ تو علاوہ کوئی نظر و نیاز لائق نہیں جے۔ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھ کے اے نہیں کہندا بہاول حق بیڑا تک معین الدین چشتی تے پار لا دے کشتی ہے، اے بابا جی تو اڈے کرمان والی ساریاں گلاں بنیاں نے، اے کلمہ پڑھ کے اے قبراں نہیں پوجدا، کلمہ بھی پڑھی جائے تے قبراں بھی پوجی جائے، کلمہ بھی پڑھی جائے تے غیر اللہ دے نام دیاں نظر و نیازاں بھی دیتی جائے، کلمہ بھی پڑھی جائے تے سارے شرک کیتی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا انج نہیں بلکہ قطو مخلصان مخلص ہو کے اے جناب لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ ہن اللہ نو اے کلمہ کنا دا پیارا لگ دے، حدیث دے الفاظ نے الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر۔ اے بندہ کبیرہ گناہاں تو بچن والا تے لا الہ الا اللہ جدوں پڑھ دے اللہ نو اینا چنگا لگ دے، اللہ نو اینا سونا لگ دے۔ فتحت له ابواب السماء، اللہ اس کلمے پڑھن دی وجہ تو اے دیوا سے ستے آسمانہ دے بھوے کھول دین دینے، ایتھے ہی بس نہیں ایمان ہوئے تے تڑپ جا جے۔ حتی تفضی الی العرش، اللہ نو اینا پیارا لگ دے کہ اے کلمہ رب اپنے عرش تک پہنچا دیندہ ہے۔ پڑھاں گے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور ایک کلمہ کنا پیار ہے۔ اگر چاندے ہو کہ جہنم تو آزادی مل جائے، آئیے میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا ماں، فقال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ بخاری بھی جو حدیث پڑھنا، جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اے سواری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سوار نے، آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا سلاسن یا معاذ معاذ معاذ، اے معاذ میں تینوں ایک گل نہ دساں کنی پیاری گل دسی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، صدقا من قلبہ، یہ زانی صاحب صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندہ ہے، اے سچے دلوں پڑھ دے، اے نہیں بھی کہ کلمہ میں پڑھی جاوے تے سارا شرک ہی کیتی جاوے۔ اے تے پھر میں جملے پڑھ دیا لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد رسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے جے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ 2 حدیثاں تے میرا سلام جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سے، بخاری وچوں پڑھنا مسلم وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، پیغام پاکستان نوٹ کر کے لے جایا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں بھی کوئی مشکل آندی ہے، پریشانی آندی ہے، آپ علیہ السلام پڑھیا کر دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب
رب العرش الکریم۔ آپ تے جدو مشکلان دیا کلمے پڑھیا کر دے، اے کاری یحییٰ محمدی صاحب کو لے دعا میں یاد کر لو، اے دعا جدو بھی مشکل آئے تے پڑھنی ہے۔ نبی یونس نو مشکل آئی ہے، مچھلی دے پیڑ دے اندر بھی پڑھیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر منو نہ پکار دا، لالا بی صفی بطن ہی الہ یوم یبعثون، قیامت آ جاندی یونس نبی مچھلی دے پیڑ تے بار نہ ہوں دے، اے بار آن واسے کی پڑھے لا الہ الا انت، مل کے پڑھ لیے لا الہ الا انت۔ جدوں بھی مشکل آئے تھے پھر میں تھے کیوں نہ پڑھ دیں، جملے ہی یاد آ گیا، پڑھ کلمہ شام سویر میاں ہووے دل دا دور گندیر میاں، منہ ایستی مول نہ پھیر میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جنہاں نو ایک کلمہ پسند ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ اور کنا پیارا جملے، نزا ویلے بھی کم آوے گا، وچ قبر دے چانن لاوے گا، نالے پول تھی پار لگاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، او پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، تیرے چہرے تے آ جائے نور میاں، تیرے سب غم ہو جان دور میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بڑا ہی پیارا جملہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوبتے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوبتے بیڑے تارے نے، اس بگڑے کام سوارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آخری حدیث سے میرا سلام جے، نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایک میرا امتی آئے گا جی دے 99 گناہ مار جسر دے نال، جسر پرے ہونگے گناہ مار دے نال، اللہ پوچھنگے میرے بندے دسنا اے گناہ کیتے نہیں ہے، آکھے گا اللہ میں کیتے نے، اللہ پوچھنگے میرے فرشتیاں نے لکھن تے زیادتی تے نہیں کیتی، اللہ نہیں اے میں کام کیتے نے، سارے گناہ میں کیتے نے، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے ہاں میرے بندے میں آج دے دن ظلم تے زیادتی نہیں کرانگا، اللہ پاک کہیں گے اے دے نامہ مال دے اندروں دیکھو نہ ویکھیا جائے گا، ایک چٹھی ملے گی، اے میں کلمہ پاکستان دا پیغام جے، اے نوٹ کر کے لیا جاؤ، شرک پرتوان والا طالب علم اے پیغام دے کے جا رہے آجے، اے جناب چل دیاں پھر دیاں لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، اٹھتیاں بیٹھ دیاں لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، دکان تے جاندہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، کاروبار تے محنت مزوری کر دیاں لا الہ پڑھیا کر۔ آپ نے فرمایا اللہ کہیں گا اے چٹھی پڑھو نا، چٹھی تے کی لکھیا ہے، اے چٹھی کو لی جائے گی تے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ فرمان گے اے جھوم جائے جتے میں آخری جملے پڑھ لگیا ہوا، اللہ فرمان کے دے 99 جسر ایک پاسے رکھ دیو، اللہ دی قسمیں وقت اجازت نہیں دیندہ، میرا ٹائم 2-3 منٹ اوپر چلا گیا ہے، لیکن میں معذرت چاہواں گا تے، لیکن میں اس لا الہ الا اللہ تے تسی آکھو نا ایک گھنٹہ قرآن حدیث بیان کرنا تے میں کر سکنا ہوں، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اللہ کہیں گے اے دے 99 جسر ایک پاسے رکھ دیو، دجے پاسے لا الہ الا اللہ، اے چٹھی رکھ دیتی جائے گی، اے دے 99 جسران دے نال اے لا الہ الا اللہ اے کلمہ تو لیا جائے گا، اے دے 99 جسر ہولے پہ جانگے کلمہ وزنی ہو جائے گا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح
توحید و سنت کا پابند بنائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے اہل توحید بنایا۔ اللہ کی توحید وحدانیت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ تو آئیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ قبروں کی پوجا، بزرگوں کی پوجا، حجروں کی پوجا اور دیگر احباب سے ڈرنا چھوڑ دیں، اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کریں۔ آپ کسی وڈیرے کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں، کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ اہل پاکستان کے لیے اہل حدیث کا یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ جس طرح شیخ صاحب نے آپ سے خطاب کیا کہ حافظ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیثوں کے سرخیل جناب پنجاب کی آن اور شان حافظ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پاکستان کی بنیادوں میں جس طرح کام ہے، اسی طرح ہمارے اسلاف سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے پاکستان کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ اس سب میں اگر خون شامل ہے، کردار شامل ہے، وقار شامل ہے، مسائی شامل ہے، تو وہ اہل الحدیث کی شامل ہے۔